بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج موضوع ہے دیہاتی اور شہری زندگی۔ سب سے پہلے اس کے اہم اشارات ریڈنگ کروں گا، پھر اس کے بعد نفس مضمون ریڈنگ کریں گے، جو مضمون ہمارے نوٹس میں لکھا ہوا ہے وہ ریڈنگ کریں گے، اور مشکل الفاظ کے معنی، اور لاسٹ میں ہم آج کہانی پڑھیں گے کچھوا اور خرگوش، جس کا نتیجہ ہے غرور کا سر نیچا۔ سب سے پہلے مضمون کی بات کرتے ہیں، دیہاتی اور شہری زندگی۔ دیہاتی زندگی، جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور شہری زندگی، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ پھر اس دیہاتی زندگی کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں، اسی طرح شہری زندگی کے اپنے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ تو مضمون لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مضمون آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، آپ کو آیات کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، اشعار بھی صحیح طریقے سے یاد ہونے چاہیے، اور اقوال بھی۔ مضمون ایسا جامع ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کے دل کو اچھا لگے اور وہ نمبر دینے پر آپ کو مجبور ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ہیڈنگ کے اہم اشارات، ارشاد باری تعالیٰ۔ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر اپنے مضمون کو خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر اپنے مضمون کو خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اشعار، آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں تو آپ اشعار ضرور لکھیں۔ اس کے بعد اقوال ہیں، آپ کو اقوال آتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور لکھیں، تو اس سے آپ کے مضمون پر اچھا اثر انداز ہوگا، اور مصنف جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے سکے گا۔ تو ریڈنگ کرتا ہوں پیارے بچوں، آپ نوٹس کو لیں گے۔ دیہاتی اور شہری زندگی۔ پاکستان کے سارے گاؤں شہر زندہ رہو، پائندہ رہو، روشنیوں رنگوں کی لہر زندہ رہو، پائندہ رہو۔ پاکستان کی آبادی کا 70% حصہ دیہات میں، جبکہ 30% حصہ شہروں میں آباد ہے۔ دیہاتوں اور شہروں کی طرز زندگی اور طرز معاشرت میں خاصا فرق ہے، دونوں کی عادات اور رہن سہن ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے دیہاتی اور شہری لوگوں کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں۔ شہروں یا دیہات دونوں کے ملنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ملک کا وہ حصہ جو مادی وسائل سے مالا مال ہو ترقی یافتہ شہر کہلاتا ہے، اور وہ حصہ جو قدرتی فطری حسن رکھتا ہو، قدیم طرز زندگی اور پرانی روایت کا حامل ہو، دیہات کہلاتا ہے۔ شہروں یا دیہات دونوں کے کچھ روشن پہلو بھی ہوتے ہیں اور تاریک پہلو بھی۔ بعض وجوہات کی بنا پر دیہاتی زندگی شہری زندگی سے بدرجہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور کئی اعتبار سے شہری زندگی مفید معلوم ہوتی ہے، مفید، فائدہ مند۔ لہٰذا ہم 100% دعوے سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیہات کا ماحول اچھا ہے یا شہر کی زندگی بہتر ہے، جیسا کہ ایک انگریزی مقولہ ہے کہ دیہات خدا نے بنائے ہیں اور شہر انسان نے۔ ہر چیز کو بنانے اور پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر شہر انسانوں نے بنایا ہے تو خود انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آج اگر انسان کوئی چیز بناتا یا ایجاد کرتا ہے تو اس کو یہ صلاحیت عقل سمجھ دینے والا کون ہے؟ اس لیے انسان کی ہر ایجاد میں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم اور سمجھ کا کمال ہوتا ہے۔ شہروں میں دیہات کی نسبت زیادہ سہولیات میسر مہیا ہوتی ہیں، اس لیے لوگ دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ شہر کی نسبت دیہات کی آب و ہوا تازہ اور شفاف ہوتی ہے۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور سرسبز درختوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے دیہاتوں کا ماحول صاف ستھرا اور صحت مندانہ ہوتا ہے، مکانات کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ سادہ اور خالص غذائیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، رشک کے قابل۔ دیہات کا فطری حسن اپنے اصل روپ میں نظر آتا ہے۔ یہ سب قدرت کے وہ انعامات ہیں جو شہر والوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ دیہاتوں میں دودھ، دہی، گھی، مکھن وغیرہ خالص مقدار میں ہوتے ہیں، جسے دیہاتی لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زائد دودھ وغیرہ فروخت بھی کرتے ہیں، فروخت بیچتے ہیں۔ دیہاتی لوگ مخلص، سادہ اور محنتی ہوتے ہیں، دھوکہ فریب سے دور ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ غمی میں شرکت کرتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔
دیہاتی عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ مثلا کپاس کی کٹائی کرنی ہو، کپاس کی چنائی کرنی ہو، گندم کی کٹائی کرنی ہو، دیہاتی عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اور اس لیے تو کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ اس طرح گنے کی کاشت کرتے ہیں، جب گنا تیار ہو جاتا ہے شوگر ملوں میں پہنچاتے ہیں، جس سے ملک میں چینی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کسان ہماری ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہی کی وجہ سے کارخانے فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ دیہاتی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر کے پورے ملک کو خوشحال بناتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو شہروں میں کارخانے فیکٹریاں بند ہو جائیں اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں امن و امان ہوتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ شہر کی طرح ہر وقت گاڑیوں کا شور، تیز ہارن، ہنگامہ پرور زندگی نہیں ہوتی، کھلی فضا اور تازہ ہوا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات شہروں کے لوگ جب شہری زندگی سے اکتا جاتے ہیں تو سکون کی تلاش میں دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں دیہاتوں کی طرح پرسکون ماحول نہیں ہوتا۔ یہاں کی فضا کارخانوں فیکٹریوں کے زہریلے دھوئیں سے ہر وقت آلودہ گندی ہوتی رہتی ہے، ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھی اور خالص غذائیں نہیں ملتی، دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، فضول خرچی، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ عام ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ شہری لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ شہری لوگوں کی ضروریات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ شہری زندگی میں نمود و نمائش، تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے، آپس کا میل جول رسمی اور دکھاوے کا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے شہروں میں مہنگائی اور بے جا اخراجات کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یوٹیلٹی بل، بچوں کی تعلیمی اخراجات، مکان کا کرایہ، آمد کے اخراجات، ڈاکٹر کی فیس، دیگر ضروریات زندگی کا حصول ہر روز کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے وجہ سے شہری لوگ عذاب میں مبتلا ہو رہتے ہیں۔ اوپر سے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور بجلی چاہے آئے یا نہ آئے لیکن بجلی کا بل پابندی سے آتا ہے۔ سردیوں میں گیس کی بندش سے چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ان کی بنا شہروں میں صنعتیں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور ہنرمند افراد بے روزگار کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جبکہ اس کے برعکس اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، دیہات میں لوگ امن و سکون سے رہتے ہیں، گرمی میں درختوں کی چھاؤں تلے چارپائی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اخوت و محبت کا پیکر ہوتے ہیں، طمع، حرص اور لالچ سے دور بھاگتے ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور فارغ ہو کر سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، محفل جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیار محبت بڑھتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دیہات کی شامیں بھی ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہیں، ہر طرف ہرے بھرے کھیت نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، چاندی راتوں میں ایک عجیب سما ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شہروں میں روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ کارخانوں، فیکٹریوں اور دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، اس طرح کی اساس اور سہولیات میسر ہوتی ہیں، جبکہ دیہاتوں میں ناخواندگی یعنی جہالت ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے، اس طرح سے تحفظ ختم ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں بعض وڈیروں اور چودھریوں کا حکم چلتا ہے جو اپنے ہاں مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، اس وجہ سے غریب اور شریف دیہاتیوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، شہر کے لوگ جدید ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شہری زندگی کے کئی خصوصیات ہیں، تو کئی اعتبار سے دیہاتی زندگی بھی اچھی ہے، لہذا ہر ایک کے روشن پہلو بھی ہیں اور طریق پہلو بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے دیہات جو ہمارے ملک کی اکثریت آبادی ہے کہ تعلیم اور ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے اور شہری زندگی کے مسائل حل کی جائیں تاکہ وطن عزیز پاکستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اب کہانی ہے کچھوا اور خرگوش، غرور کا سر نیچا۔ تو کہانی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اسے فعل ماضی میں لکھنا چاہیے۔ جو کہانی آپ کو تحریر کرنا ہے اس کے تمام واقعات ترتیب وار ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور کہانی اس کے بعد تمام واقعات کو ترتیب وار الگ الگ پیروں میں کی شکل میں لکھیے۔ کہانی کے تمام حصوں میں توازن برقرار رکھیے کہ ان میں توازن ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ایک غیر ضروری حصہ ہے اس کو آپ طویل بہت لمبا کر رہے ہیں، جو ضروری حصہ ہے اس کو آپ مختصر کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان میں آپ نتیجہ ضرور لکھیں گے۔
تو آج ہمارے پاس کہانی ہے کچھوا اور خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا پانی سے نکل گیا، کچھ بھی بار چلنے لگا۔ ایک خرگوش نے اسے دیکھا تو اس نے کچھوے کی چال کا مذاق اڑایا۔ کچھوے نے کہا اگر تمہیں اپنی تیز رفتاری پر اتنا غرور ہے، تکبر ہے، تو تم مجھ سے دوڑ کی شرط لگا لو۔ جنگل کے اس پار برگد کا درخت ہے، دیکھتے ہیں پہلے وہاں کون پہنچتا ہے۔ خرگوش فوراً راضی ہوگا۔ یوں دونوں نے سفر شروع کیا۔ خرگوش چھلانگیں لگاتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوا نظر نہ آیا۔ اس نے چاہا کہ کیوں نہ ہو میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ وہ درخت کے نیچے سائے میں سو گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزر گیا، وہ اس سے پتہ بھی نہ چلا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو فوراً منزل کی طرف دوڑا، مگر کچھوے کو وہاں پہلے سے موجود پا کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس کا نتیجہ ہے غرور کر سر نیچا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہمیں اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنی رفتار پر، اپنی چال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔